حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين یا رب العالمین. میں اپنی بات کی شروعات اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم بھائیوں، پچھلے اتوار کو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں تھے، دوسرے چہرے تھے، نظر آ رہا ہے مجھے یہاں سے. پچھلے اتوار کو ایک اہم عنوان پہ ہم گفتگو کرے تھے، وہ تھا احترام مسلم. ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظروں میں، ایک مسلمان کا احترام اللہ کے نبی کی نظروں میں، ایک مسلمان کا احترام شریعت کی نظروں میں کیا ہے، اسلام نے ایک مسلمان کے احترام کی کیا تعلیم دی ہے، ہم نے پچھلے اتوار کو سیکھنے کی کوشش کی. وہ احترام مسلم کے اندر جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہے، ان میں سے بنیادی طور پر جو اصل بنیاد تھی وہ یہ حدیث تھی. کیا ہے؟ دیکھو، بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی. المسلم کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر اور میرے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہاتھ سے اور نہ زبان سے. ہاتھ سے تکلیف دینا کیا ہے؟ کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا مال چوری کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، یہ ہاتھ کی زیادتی. اور زبان سے زیادتی کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے تھوڑی تفصیل دیکھی تھی. تفصیل ہم نے کیا دیکھی تھی؟ اس واسطے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ پورے نئے چہرے آج. کون کون تھے ذرا ایک دفعہ دیکھو. میرے خیال سے 4-5 لوگ تھے، خالی بس 4-5 تھے، باقی کے پورے نئے لوگ ہیں. حالانکہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ نیا ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. کیا سیکھے تھے ہم؟ ایک انسان سے جو غلطیاں ہوتی وہ 2 طریقے کی ہے. کتنے طریقے کی ہے؟ 2. ایک ہے عیوب، عیب، انسان کی کمی ہے، انسان کے اندر کوئی کمی پیشی ہے، وہ کیا ہے؟ عیوب ہے، اس کے عیب ہے. اور ایک ہے ذنوب، اللہ کی نافرمانیاں. ایک ہے انسان کی اپنی فطری غلطیاں ہیں، تھوڑی ایسی غلطیاں ہیں کہ انسان کنجوس ہے، انسان سست ہے. یہ گناہ نہیں ہے، انسان سست ہو جانا گناہ نہیں ہوتا، اس کی اپنی غلطی ہے، یہ اس کے اندر عیب ہے ایک قسم کا. یہ عیب کے بارے میں اس کے بد پیچھے بات کرنا شریعت میں کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے، نہ اصلاح کی نیت سے نہ بغیر اصلاح کی نیت سے. اس کے اندر کی جو کمیاں ہیں اس کے پیچھے بات نہیں کر سکتے. غیبت ہوتی وہ، کیا ہوتی؟ غیبت ہوتی وہ. اگر اس کے اندر وہ کمیاں نہیں ہیں تو وہ بہتان ہوتا اس پر، اس کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کر سکتے. اور ذنوب یعنی اللہ کی نافرمانی. اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا، گناہ کے کام کر رہا، تو اس کے اندر وہ ذنوب ہے. اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں کیا دعا سکھائی؟ دونوں میں کیا سکھائی؟ بولو اللہم استر عوراتی. اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. کیا ڈال دے؟ پردہ ڈال. یعنی یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. ایک انسان کنجوس ہے تو کنجوس رہنے والا ہے ہونے، لیکن کیا ہے؟ اس پہ پردہ پڑ سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ پردہ پڑ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم استر عوراتی. اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، ہمارے کمیوں پہ پردہ ڈال دے. اور جب ذنوب کی بات کری، گناہوں کی بات کری، تو اللہ کے نبی کیا دعا پڑھیں؟
اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ گناہوں کو معاف کر دے بول رہے ہیں, گناہوں کو میٹ دے بول رہے ہیں, کیونکہ گناہ مٹ سکتے اور میٹے جا سکتے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی رحمت سے. ایک مسلمان کا احترام کیا ہے؟ ایک مسلمان کا احترام یہ ہے کہ وہ مسلمان کے احترام میں اس کے بت پیچھے اس کی بے عزتی کی بات نہیں کر سکتے ہم. ایک مسلمان کا احترام شریعت میں کیا ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں اس کے بت پیچھے اس کی غلطیوں کے بارے میں, اس کے ذنوب کے بارے میں, اس کے عیوب کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے. اگر کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری حدیثوں میں بتایا کہ ایک انسان جو سب سے برا لقمہ, سب سے برا نوالا اٹھاتا ہے, وہ اپنی کسی مسلمان بھائی کی غلطی کوئی بات کر کے, غیبت کر کے وہ گندا لقمہ اٹھاتا ہے. اللہ کے نبی کا معراج میں گئے تھے, غیبت کرنے والوں کا انجام کیا دیکھے؟ ناخون تانبے کے بنے ہوئے ہیں, اپنے چہرے اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں. کون ہیں یہ؟ اپنے مردار بھائیوں کا گوشت کھانے والے, یعنی غیبت کرنے والے ہیں. تو غیبت جائز نہیں ہے. غیبت کے بارے میں بات کر رہے تھے. بت پیچھے ہم بات کر ہی نہیں سکتے, کر ہی نہیں, کسی لحاظ سے نہیں کر سکتے. بت پیچھے اس کے اندر غلطی ہو نہ ہو, بت پیچھے سامنے بات کرنی ہے, اس کے سامنے کر سکتے, ڈسکس کرنا ہے تو بت پیچھے نہیں کر سکتے. اچھا سامنے بھی کیسا کرنا ہے وہ دوسرا پارٹ ہے آج کا. تو غیبت. اور دوسری بات پہ ہم بات کرتے ہیں چغلی. ایک احترام مسلم کے اندر, مسلمان کا احترام یہ ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں جدائی ہونے والی بات نہیں کرنا ہے, ہمارے کو ملنے کی بات کرنا ہے. اگر دو مسلمان ہماری بات رکھنے سے آپس میں بھیڑ سکتے, ہاں لڑ سکتے, ساس بہو کا مسئلہ, دوست دوست کا مسئلہ, پارٹنر کا مسئلہ, رشتہ دار کا مسئلہ, پڑوسی کا مسئلہ, اگر ایک کی بات دوسرے کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اور وہ بات کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے ان میں, ایسی بات کو چغلی بولتے. اور چغلی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بولے؟ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہاں تک کہ احترام مسلم میں آپس میں مسلمان نہیں لڑنا. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ زور سے بولو ذرا. گناہ کبیرہ ہے, جائز نہیں ہے جھوٹ. لیکن دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے واسطے جھوٹ جائز کر دیا. اللہ اکبر. جھوٹ نہیں ہے بولے ابھی, چغلی نہیں کرنا ہے. جھوٹی تعریف کر سکتے, تمہاری تعریف کر رہے تھے انہوں, تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہے تھے انہوں, ملانے کی بات کرنا ہے, لڑانے کی بات نہیں کرنا ہے. احترام ہے یہ, مسلمان کا احترام بتایا گیا آج کے اندر. اور تیسری بات احترام مسلم میں ہم نے کیا سیکھی ہے؟ ہم نے یہ سیکھی احترام مسلم میں ایک مسلمان کا احترام یہ ہے کہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ کل قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گا انشاءاللہ. یہ احترام مسلم میں 3 نکتے ہم نے سیکھے تھے. آخری ایک جو نکتہ تھا وہ کیا تھا کہ ایک انسان ہے جو غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے, گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے, اللہ کے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہا, ہم کو معلوم ہو گیا. تو کیا شریعت سکھاتی ہم کو کہ ایک مسلمان کا احترام بھی باقی رہنا ہے اور اس کی غلطیوں کی اصلاح بھی ہونا ہے. کیا ہونا ہے بولو؟ احترام بھی باقی رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ ہاں. کیوں معلوم؟ ایک مسلمان کا احترام اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کعبے کی عظمت بڑی ہے, کعبے کا مقام بڑا ہے, لیکن اے کعبۃ اللہ تجھ سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کعبے سے بھی بڑھ کے. اس واسطے وہ مسلمان کا احترام کرنا, کتنا احترام کرنا ہے. غیبت کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائے, خبر کا عذاب سنائے, چغل خور کو عذاب قبر سنائے. غلطیوں کو اچھالنے والوں کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا جو ایک مسلمان کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو اچھال دیتا ہے معاشرے کے اندر. کوئی کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا, اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اور اس کو اپنے گھر میں ذلیل کر دیں گا. ایک واقعہ بھی ہم نے سنا تھا, ایک جنگ کے اندر ایک مسلمان کو قتل کر دیا ایک صحابی. کیا کرے؟ ایک مسلمان کو, کافر تھے انہوں, لیکن جیسے ہی تلوار کو دیکھے کیا پڑھے انہوں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے. انہوں کیا بولے؟ جھوٹ موٹ پڑھ لگے, کیا ہے کہ بلکہ کاٹ دیا, ہاں قتل کر دیے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ آپ پیٹ چیر کے دیکھیں, ان کا پیٹ چیر کے دیکھو. ایک مسلمان کتنے سیکنڈ کا مسلمان؟ 5 سیکنڈ کا مسلمان, 10 سیکنڈ کا مسلمان, کلمہ پڑھا آدمی مسلمان ہو گیا. اس کا احترام اللہ تعالیٰ کیا بتائے معلوم آپ کو؟ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو آپ قتل کر دیے, اندر کی بات باہر کی بات جو بھی شک میں آ کے آپ کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا واقعہ. کیا ہوا کہ یہ قتل کرنے, مسلمان کو قتل کرنے والے کو زمین قبول نہیں کر رہی. 1 دن دفنائے, زمین نکال دی, 2 دن دفنائے, زمین نکال دی, 3 دن دفنائے, زمین نکال کے پھینک دے رہی باہر. اللہ کے نبی کیا بولے؟ یہ احترام مسلم ہے. کلمے کی اہمیت بتانے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ سبق دیا ہے, بلکہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زمین قبول نہیں کرتی ایسے لوگوں کو. کس کو قبول نہیں کرتی زمین؟ ذرا بولو. اور
اور کس کو قبول نہیں کری؟ زمین کس کو قبول نہیں کری؟ ذرا بولو، زور سے بولو. فرعون کو قبول نہیں کری. احترام مسلم یہ ہے کہ مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کر دینے والے کو، احترام نہیں کرنے والے کو زمین قبول نہیں کرتی. یہ ہم سیکھے لاسٹ اتوار. آج کیا سیکھیں گے؟ اصلاح اگر کرنا ہے، معلوم ہو گیا غلطی ہے تو کیسا اصلاح کرنا ہے وہ انشاءاللہ آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہے نا؟ ذرا سب لوگ ہے، سمجھ میں آ رہا نا سب کو؟ نیند آ رہی کیا؟ نیند نہیں آ رہی نا؟ سیکھیں گے انشاءاللہ. کیا سیکھنا ہے؟ دیکھو حدیث سے بات کی شروعات کریں گے. جو میں نے حدیث آپ کے سامنے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت یہ حدیث ہمیں سکھائی. کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو غلطیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، منکرا من رأى منکم منکرا، ایسے شخص کو دیکھے جو گناہ کا کام کر رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ فلیغیر بیدہ، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. فإن لم يستطع فبلسانہ، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرو؟ زبان سے بولو، زبان سے بولو. فإن لم يستطع فبقلبہ، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو؟ کم از کم دل میں برا جانو. ذلک اضعف الایمان، یہ دل میں برا جاننا سب سے کمزور ایمان ہے. اچھا، پوری یہ حدیث اگر اپن سنیں تو یہ پوری حدیث کے اندر اپنا کام کیا ہے؟ اگر کوئی غلطی کر رہا تو کیا کرنا ہے؟ اپنے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ذرا آپ ریپیٹ کرو، کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے. اچھا، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ سب سے کمزور علامت ہے ایمان کی. اچھا، میں اب کا معاشرہ، اپنا معاشرہ، میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سامنے جا کے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کی پوری برائی معاشرے میں ان کے سامنے بول لیتے پھر رہا ہوں، سب کے سامنے بول لیتے پھر رہا ہوں. نہ میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہیں ہے طاقت، قابل نہیں ہوں میں. اچھا، میرے پاس یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ میں زبان سے ان کو بول سکوں. تعلقات خراب ہو جائیں گے، رشتے خراب ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا. لیکن کیا کر رہا ہوں؟ وہ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے سنی تھی پچھلے ہفتے. کیا سکی؟ کہ گناہ کرنے والا اور وہ گناہ ہوئے سو عمل کو لوگوں میں پھیلانے والا دونوں برابر ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا، اور وہ گناہ کرنے والے کے گناہ کو لوگوں میں پھیلانے والا، انہوں گناہ کرے انہوں کرے، دونوں برابر گناہ گار ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرنا ہے؟ استطاعت ہے تو روکو، استطاعت نہیں ہے تو کام برا جاننا ہے. بولو. اچھا، دل میں، ہمارے دل کی کیفیت انسانوں میں کس کو معلوم ہوتی؟ ذرا بولو، زور سے بولو. کسی انسان کو معلوم ہوتی. آپ برا جان رہے ہیں وہ آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہے، لوگوں کو بولنا نہیں ہے آپ برا جان رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تعلیم ہے اصل میں. احترام مسلم میں اگر کسی کی غلطی دیکھ بھی لیے، ڈھنڈورا پیٹ لیتے نہیں پھرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے تو اصلاح کرو جا کے اس کے سامنے، نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ دل میں برا جان کے خاموش بیٹھو. یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. اب دیکھو، اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے. اصلاح کرنے کے طریقوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں ماشاءاللہ. ایک حدیث کی کتاب کا نام بولتا ہوں، آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھو. غلطیوں کی اصلاح کا، کیا ہے کتاب کا نام؟ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار. یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار. اس کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ طریقے بتائے گئے. چھوٹے بچوں کی اصلاح کیسا کرنا، علم والوں کی اصلاح کیسا کرنا، جاہلوں کی اصلاح کیسا کرنا، اونچی عزت اونچے مقام پہ ہے کسی کو اللہ مرتبہ عطا کرا، ان کی اصلاح کیسا کرنا، انجان آدمی کی اصلاح کیسا کرنا، گھر والوں کی اصلاح کیسا کرنا، باہر والوں کی اصلاح کیسا کرنا، عورتوں کی اصلاح کیسا کرنا، غلاموں کی اصلاح کیسا کرنا. یہ پوری لسٹ ہے اس کے اندر. آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ بنیادی طور پہ ایک موٹا اصول سیکھنے والے ہیں کہ ایک مسلمان کی غلطی ہم کو معلوم ہو گئی، ہمارے سامنے اس کی غلطی آ گئی، اب ہم کیا کرنا ہے، کیسا اس کی اصلاح کرنا ہے، اس سلسلے میں ہم سیکھ رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، عزت دار لوگ کی اصلاح کیسا کرنا. اقتدار پہ ہے، کوئی جو ہے نا سلطان بنے ہوئے ہیں، کوئی اونچے عہدے پہ ہے، کوئی مسجد کے صدر ہے، محلے کے بڑے ہے، ہو سکتا ہے خاندان کے صدر ہے، اللہ ان کو عزت دیا معاشرے کے اندر، ان کی اصلاح کیسا کرنا اللہ کے نبی ہم کو تعلیم دے رہے ہیں. یہاں پر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کسی عزت دار کو نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی عزت دار کو، کسی جو ہے نا سلطان کو، ہاں کسی اقتدار والے شخص کو نصیحت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے. کیا کہنا اللہ کے نبی؟ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے خلوت میں لے جایا جائے، تنہائی میں لے جایا جائے، اور تنہائی میں لے جا کر اس کو نصیحت کی جائے. اگر وہ نصیحت ہماری قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا ہے تو آپ نے تو حق ادا کر دیا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں. اب
ایک آدمی کی غلطی دیکھ لی ہم تو کیا کرنا ہے؟ ایسا ہاتھ پکڑنا, ایسا کونے میں لے کے جانا جہاں پر آپ اور وہ دو, اور کوئی بھی نہیں رہنا. ہاں نہیں, جوڑے جوڑے کے سسٹم میں ذرا میرے خاص دوست کو میں ساتھ رکھتا ہوں, نہیں رکھنا کس کو بھی. وہ آدمی اور آپ دونوں, صرف وہ آدمی اور میں دونوں ہاتھ پکڑو, اکیلے میں جاؤ تنہائی میں, کیا نصیحتیں کرو, قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر انہوں نہیں مان رہی تو لوگوں کو بولتے پھرنا نہیں کہ غلطی بھی کر رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں, بلکہ وہ ڈھنڈورا پیٹنا نہیں ہے. یہ احترام مسلم ہے, ایک مسلمان کا احترام ہے کہ اس کے احترام میں ہاں اس کی غلطیوں کو لوگوں پر افشا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے علماء کرام نے بنیادی طور پر نکتے بتائے. کسی کی ہم اصلاح کرتے, کسی کے اندر ہم غلطی دیکھ لیتے, اگر غلطی دیکھنے کے بعد ہم تنہائی میں اصلاح نہیں کر کے لوگوں کے سامنے اصلاح کرنا اگر شروع کر دیں گے تو کیا نقصانات ہوں گے. آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں, معمولی گھر کے اندر آپ ساس بہو کا مسئلہ اٹھا لو, اگر ساس بہو کو دو نئے مہمانوں کے سامنے اصلاح کرتی, دیکھو آپ کتنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, کتنے مسائل, لڑائی جھگڑے کے انبار. اگر وہی ساس بہو کو اکیلے میں تنہائی میں بیٹے اور اچھے انداز میں, نرم انداز میں بتائے, وہ ماشاءاللہ اصلاح ہو سکتی ہے. دوست اکیلے میں تنہائی میں اصلاح ویری امپورٹنٹ ہے, لوگوں کے سامنے نہیں. ہاں لوگوں کے سامنے نہیں اچھالنا ہے بات کو. کیا ہوگا دیکھو آپ, علماء کرام نے 2-4 نکتے لکھے. اگر ہم تنہائی میں اصلاح نہیں کرے, تو جس کے سامنے ہم لوگوں کے سامنے جب اصلاح کریں گے تو آدمی کو تکبر اور غرور آ جائیں گا. کیا آ جائیں گا ذرا بولو. اچھا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ ایسا انہیں چاہتا کہ اس کی غلطی لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا ہے؟ کوئی بھی ایسا شخص؟ ہاں نہیں ہے کوئی بھی. آپ میں بھی ہے تو میری آپ کی غلطی ہم کیا بولتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہتے. لہذا جس کی ہم اصلاح کر رہی اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. کوئی شخص پسند نہیں کرتا کہ اس کی غلطی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. ہر آدمی چاہتا کہ اس کی غلطی کیا ہو؟ چھپ کے رہے. تو اس کی جو ہے نا, اس کی عزت میں, احترام میں ایک مسلمان کے تنہائی میں کرنا, لوگوں کے سامنے اس کی غلطی نہیں اچھالنا. اگر ہم تنہائی میں نہیں کر کے لوگوں کے سامنے کر دیے تو اس کو برداشت نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ برداشت. کی غلطی دیکھو, اب وہاں پر پرابلم کیا ہو گیا, اس کی غلطی کونے میں چلے گئی. ہاں اس کی کمی, اس کا عیب کونے میں چلا گیا, اس کا گناہ کا کام کونے میں چلا گیا. اب اس کے ذہن میں کیا آ گیا کہ میری غلطی لوگوں کو معلوم ہو گئی, لہٰذا انسان کیا کریں گا معلوم آپ کو, مجموعے میں غلطی اس کی بتانے کی وجہ سے حسد اور کینے کا شکار ہو جائیں گا. اگر ہم لوگوں کی غلطیوں کو ایسا لوگوں کے سامنے ایسا اچھالتے پھریں گے تو کیا ہوگا, وہ حسد کا شکار ہو جائیں گا, ہم سے جلنے لگیں گا. وہ میری عزت کے اوپر انہوں بات کرے لوگوں کے سامنے, وہ کینے کا, اس کا دل خراب ہو جائیں گا ہمارے متعلق اس کا دل خراب ہو جائیں گا. کیا کرنا ہے ہم کو؟ تنہائی میں لے جا کر اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاں البتہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, صحیح مسلم کی روایت کے مطابق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی غلطی کا علم ہو جاتا تو اللہ کے نبی بھرے مجموعے میں اصلاح کرنے کا ارادہ کرتے تو نام لیے بغیر, نشاندہی کرے بغیر کیا کہتے؟ اے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آج کہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. آج لوگوں کو بولتے, کیا بولتے بولو, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آج کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. ہاں غلطی ایسا بتا کے, پوائنٹ آؤٹ کر کے, نام لے کے, شخصیت کو ظاہر کر کے اصلاح نہیں کرتے. یہ احترام مسلم سکھایا اللہ کے نبی نے, اتنا احترام سکھایا اللہ کے نبی نے. ایک مجلس میں کیا ہوا معلوم آپ کو, ایک مجلس میں یہ ہوا کہ کسی جو ہے نا مسلمان سے ہوا خارج ہو گئی. دیکھو کتنا احترام ہے مسلمانوں کا. کسی مجلس میں کیا ہو گیا, ہوا, بدبو, معلوم ہوگا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا. اچھا جس کا وضو ٹوٹا, اگر اس سے کہا جائے جس کا وضو ٹوٹا وہ جا کے وضو کر کے آئے تو تھوڑی بے عزتی والی بات. کیا حکم دیا گیا معلوم؟ دیکھو احترام مسلم یہ ہے, سب اٹھو, سب جاؤ, سب وضو کر کے آ جاؤ. اللہ اکبر. یہ ایک مسلمان کا احترام ہے. دیکھو یہ احترام سکھایا گیا مسلمانوں کو کہ کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں کتنا احترام رکھنا ہے ہمارے کو, ہاں کتنا خیال رکھنا ہے ہمارے کو اس کے احترام کا. اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا, امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اصلاح کے متعلق, اگر ہم کسی کو تنہائی میں نصیحت کرتے ہیں, کس میں بولو, تنہائی میں نصیحت کرتے ہیں, تو یہ تنہائی کی نصیحت خیر خواہی ہے, اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو اور خوبصورت بنانے والی ہے. بولو کیا ہے, بولو. دیکھو ایک انسان کے اندر ایک غلطی ہے, وہ غلطی اس کو کیا کرتی, خوبصورت بناتی.
وہ غلطی کی وجہ سے انہیں بدصورت ہوتا اور بدنما ہو جاتا, انہیں خراب ہو جاتا. لیکن اگر وہ غلطی کی اصلاح ہو گئی تو انہیں کیا ہو جاتا؟ خوشنما ہو جاتا, خوشگوار ہو جاتا. تو اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تنہائی میں اصلاح کرنا خیر خواہی ہے, یہ خیر کا کام ہے. اور یہ خیر کے کام کی وجہ سے جس کی تنہائی میں اصلاح ہو رہی, یہ اصلاح کی وجہ سے جس کی اصلاح کی جا رہی, وہ خوشگوار ہو جائے گا, خوشنما ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بولو؟ زینت دار ہوگا, زینت بخش ہو جائے گا, خوبصورت ہوگا, غلطی کم کر لے گا اپنی. لیکن اگر اعلانیہ اس کی غلطی بیان کی جائیں گی, اعلانیہ اس کو نصیحت کی جائیں گی, لوگوں کے سامنے اس کو ٹوکا جائیں گا, تو یہ کام خیر نہیں ہے. کہا کیا کہا امام صاحب نے؟ یہ کام خیر نہیں ہے, بلکہ اس وجہ سے تو تم ایک مسلمان کو ذلیل کر رہے ہو لوگوں کے سامنے. اصلاح کی نیت نہیں ہے تمہاری اصل میں. لوگوں کے سامنے اصلاح کرنا اصل میں مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ ذلیل کرنا ہے. اصلاح کی نیت نہیں ہے, خیر نہیں ہے اس کے اندر. اسی لیے ایک خلیفہ گزرے ہیں, ان کا نام ہے خلیفہ منصور. خلیفہ منصور انہوں خطبہ دے رہے ہیں, ٹھہر کے بڑے مجموعے میں خطبہ دے رہے ہیں, اللہ سے ڈرو. کیا بول رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف رکھو. مجموعے میں سے ایک آدمی اٹھ کے کیا بولا؟ خلیفہ, یہ اللہ کا ڈر ہم سب سے زیادہ تم کو ہونا, تم زیادہ ذمہ دار ہے لوگوں کے, رعایا کے ذمہ دار تم ہیں. صحیح بات ہے, غلط بات نہیں ہے. ایک رعایا سے زیادہ اللہ کا ڈر خلیفہ کو ہونا چاہیے, صحیح بات ہے, جھوٹی بات نہیں ہے. ایک آدمی اٹھ کے کیا بول رہا؟ خلیفہ, یہ جو اللہ کے ڈر کی آپ تلقین کر رہی, یہ اللہ کا ڈر ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو زیادہ ہونا چاہیے. تو خلیفہ منصور کیا بولے؟ یہ جو تمہارا انداز ہے, لوگوں کے سامنے اٹھ کے تم خلیفہ کو پکار رہی, خلیفہ کو نصیحت کرنے کی کوشش کر رہی, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارا ارادہ شہرت پسندی کا اور ہمیں ذلیل کرنے کا ہے اور کچھ نہیں. لوگوں کے سامنے ہیرو بننے کے چکر میں, کیا بننے کے چکر میں, ایسا سمجھتا انسان, کیا سمجھتا کہ کس کی تو بھی چاہے جس کے سامنے بیان کیا جا رہا اس کے دشمن کی ہو یا کسی اور کی, میں آ کے لوگوں کے سامنے میں بھی دیکھا, میں بولتا ہوں ایسا ہے, تو آدمی سمجھتا انہیں ہیرو بن رہا سمجھتا. نہیں, ہیرو نہیں ہے, یہ ہیرو گیری نہیں ہے, یہ پوری ہیرو گیری مرنے کے بعد قبر میں, آخرت میں, عذاب میں نکلنے والی ہے. ایک مسلمان کی حرمت کیا ہے؟ نہیں نکال سکتے اس کی عزت کو پیچھے, لوگوں کے سامنے نہیں نکال سکتے اس کی عزت کو, چھپا کے رکھنا ہے, اس کی عزت کو بچا کے رکھنا ہے. اس سلسلے میں ایک اور نقطہ کیا ہے, دیکھو آپ, ایک نفس کا فریب ہے اس کے اندر, ہمارے نفسوں کا فریب بھی ہے, ہمارا نفس کا ایک دھوکہ بھی ہے ہمارے واسطے. کیا دھوکہ ہے معلوم؟ ہم میں سے اکثر لوگ جذباتی ہو کے کیا کرتے معلوم آپ کو؟ نصیحت اور حق منہ پہ بولنے کے نام پہ, کیا نام پہ, کیا ہے؟ دیکھو نفس کا یہ دھوکہ ہے ہمارے واسطے. کئی لوگ اس کو ایمان کی علامت سمجھ کے کیا بولتے ہیں؟ ہم تو جو بولے وہ منہ کو بول دیتے, ہم تو سامنے بول دیتے, پیچھے بول دیتے, ایسا بول دیتے, ویسا, حق بول دینا ایسا سمجھتے. یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ تم حق بولنے کے چکر میں کسی مسلمان کو ذلیل کر رہے ہیں. لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا ہے لوگوں کے سامنے ایک مسلمان کو. دھوکہ ہے ہمارے ساتھ یہ نفسوں کا. ہماری حق بولو لیکن ذلیل مت کرو کسی کو, کسی کی شخصیت کو ذلیل مت کرو, کسی کی شخصیت کو مجروح مت کرو, اس کی عزت مت اچھالو لوگوں کے سامنے. آج تو معاشرہ کا اپنا کیا ہے, دیکھو آپ, سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, چھوٹی باتوں پہ عزتیں اچھالنا بہت عام ہو گیا ہے آج کل. اتنا عام ہو گیا کہ انسان ایسا سمجھتا کہ ڈھاک بھی ڈال رہا ہے آج انسان. اگر تم ہماری بات نہیں سنے تو میڈیا میں آ جاتا ہوں. میں کہاں جاتا ہوں؟ میڈیا میں. کہ کیا ڈھا گئی ہے؟ میڈیا میں آ کے تم کو بدنام کر دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ کے بندے, یہ مسلمان کی احترام کیا ہے تو سیکھنے کی کوشش کر کہ ایک مسلمان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے. اصل میں یہ خطرناک بات ہے, بہت آسان بات نہیں ہے. کیا ہے دیکھو اس سلسلے میں ایک اور نقطہ بھی یہ ہے, ہمارے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ نصیحت کے ساتھ ساتھ, آگے والے کی غلطیوں کی نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ, اگر ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے تو یہ کوالٹی ذرا چینج کرنا ہے. اگر یہ صفت اگر آ گئی ہمارے اندر, کیا صفت ہے بول تو دوسروں کی خدمت کا اعتراف نہیں کرنا. یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے. آگے والا کیا بھی کر لو, اس کی ایک چھوٹی غلطی کی وجہ سے سب زیرو کر دے رہے ہیں اس کا. نہیں, اس کی غلطیوں کا, اس کے جو ہے نا کارناموں کا اعتراف بھی کرو, اور اگر اس کی غلطی ہے تو وہ ایک غلطی پر تنہائی میں نصیحت بھی کرو. یہ صحیح طریقہ ہے. ہمارے پاس کیسا مسئلہ ہے, ایک آدمی سب کچھ اچھا کر رہا,
ایک چھوٹی غلطی ہو رہی, ایک چھوٹی اس سے غلطی ہو رہی, انسان کیا سمجھتا, اب گیا زیرو, انہوں سب ختم ہو گئے, اب بدنام کر لیتے پھرتے اس کو, انہیں جو اچھے کام کر رہا وہ سب زیرو کرنے کی کوشش کرتے. ایسا نہیں, دوسروں کی جو ہے نا خدمت کا اعتراف کرتے رہنا, تنقید کا نشانہ بنا کے بلا وجہ کے زیرو نہیں کرنا. یہ بیماری عام ہو گئی آج کل کہ ایک چھوٹی آپ کی ذاتی بنیاد کی وجہ سے وہ انسان کی پوری خدمت کا انکار کر دینا چاہ رہے ہیں آپ. نہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ایک مسلمان کی حرمت کیا سکھائی گئی, ٹھیک ہے وہ فرشتہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے وہ. اگر آپ اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے. وہ انسان ہے, غلطی ہونے والی ہے, اس سے جو غلطی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ غلطی, بولو ہاں, ہم سے بھی ہو سکتی ہے, ہم سے بھی ہو سکتی ہے. آئے جی چلیے انشاءاللہ. دیکھو آپ کیا ہمارے اسلاف نے ہمیں تعلیم دی. دلی میں 35ویں کانفرنس ہو رہی جمعیت اہل حدیث ہند کی, آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کی 35ویں کانفرنس. میں آپ کو کچھ دن پہلے لے کے چلتا ہوں, 1914 کی بات ہے. کب کی بات ہے بولو, 1914. یہ کیا ہے 2000, 1914 بولتے کتنے ہو جاتے بولو, کتنے 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. 100 سال پیچھے جائیں گے تو جماعت کے امیر کون تھے معلوم آپ کو, فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. ہاں وہ وقت میں 1914 میں, ہاں امرتسری رحمہ اللہ جماعت کے کیا تھے, امیر تھے. جبھی بھی کانفرنس منعقد ہوئی تھی, ہاں 1914 میں بھی اہل حدیث کانفرنس کہاں پر, علی گڑھ میں منعقد ہوئی تھی. دوسرے تیسرے دن کی آخری نشست چل رہی ہے, بڑے بڑے علماء پورے مجلس کے اندر ہیں. کون کون ہیں, حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب محدث غازی پوری رحمہ اللہ موجود ہے. وہی مجلس کے اندر ہاں حضرت مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی حفظہ اللہ موجود ہے. بڑے بڑے علماء موجود ہے وہ جو ہے نا کانفرنس کے اندر. لوگوں نے کہا کہ امیر محترم سے گزارش کرو کہ وہ چند نصیحتی کلمات ہم کو کہیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری سے کہ محترم امیر محترم کچھ نصیحتی کلمات ہم کو. شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اسٹیج پر آئے, آ کر لوگوں سے کہا, لوگوں اگر ایک وعدہ کرتے ہو تو نصیحت کرتا ہوں. اللہ اکبر, کیا وعدہ ہے, جو بات میں کہوں گا تم اس پہ عمل کرو گے تو میں بات کہوں گا. لوگوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ہم عمل کریں گے. کہا پھر ایک دفعہ کہو, کیا تم اس بات پر عمل کرو گے. امرتسری رحمہ اللہ کی بات پر لوگوں نے کہا ہاتھ اٹھا کر ہاں ہم عمل کریں گے. 3 دفعہ وعدہ لیا لوگوں سے, اور اس کے بعد کہا میں زیادہ کچھ نہیں, بہت مختصر سنا دیتا ہوں, بہت مختصر سنا دیتا ہوں. یہ مختصر بات میں تم کو بتا دیتا ہوں تاکہ تم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا میں پیغام دینا چاہتا ہوں, کس پہ عمل کرنا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے وہ 1914 کی اہل حدیث کانفرنس کے اندر اللہ کے نبی کی یہ بڑی مشہور روایت پیش کی. کیا کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اے لوگوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہو. اللہ اکبر. لوگوں اس بات پر تم جو ہے نا وعدہ کرو کہ تم عمل کرو گے. تم اپنے آپ کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہیں کرتے, اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرو. تم یہ پسند نہیں کرتے اپنے آپ کے واسطے کہ تمہاری غیبت کی جائے, لہذا تم بھی اپنے بھائی کی غیبت نہ کرنا. لوگوں یہ بات کو یاد رکھو کہ تم اس بات پر عمل کرو. یہ پیغام تھا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا وہ کانفرنس کے اندر. تعجب کیا ہے معلوم آپ کو, ایمان والے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جائے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. میں جس مقام پہ ہوں اپنے بھائی کو بھی اس مقام پہ دیکھنے کی خواہش اصل میں ایمان کی علامت ہے. میں جس کامیابیوں پر پہنچا ہوں اسی کامیابی پر کسی اور مسلمان کو پہنچانے کی خواہش دل میں, یہ اصل میں ایمان کی علامت ہے. میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہی نعمت ہے, میرے بھائی کو بھی دلانے کی خواہش, یہ اصل میں ایمان کی علامت ہے. کسی اپنے آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت اور اپنے بھائی کے لیے بھی عزت اور آبرو کی حفاظت, اصل میں یہ ایمان کی علامت ہے. اگر یہ ہمارے اندر ایمان کی علامت نہیں کہ ہمارے واسطے تو میٹھا میٹھا, دوسروں کے واسطے تو کڑوا کڑوا, پھر یہ ایمان کی علامت. اللہ کے نبی نے کہا ایمان والا نہیں ہے وہ شخص. تم میں سے جب تک ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے آپ کے واسطے پسند کرتا ہو. میرے بھائیوں, اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ تنہائی ہے, لوگوں کے سامنے نہیں ہے. ہاں کہیں پر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا
کہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنے بھائی کی تم برائیوں کو بیان کرتے پھرو, لوگوں کے سامنے ان کی اصلاح کرو, یہ صحیح نہیں ہے. کیا کرنا ہے اس سلسلے میں؟ 2 کام آپ کو کرنے ہوں گے انشاءاللہ. کتنے کام کرنے ہوں گے؟ 2 کام کرنے ہوں گے. وہ 2 کام آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کیے دیتا ہوں. 2 کاموں میں سے پہلا کام کیا ہے؟ دیکھو آپ کو پہلا کام یہ ہے کہ جب کبھی بھی پہلا طریقہ, پہلا جو ہے نا اسٹیپ, اصلاح کرنے کا جو پہلا اسٹیپ ہے, وہ پہلے اسٹیپ میں آپ یہ جاننا ہے. کیا جاننا ہے؟ کہ جب بھی آپ کو اپنے بھائی کی غلطی کی خبر ملے, بولو, جب بھی اپنے بھائی کی غلطی کی خبر ملے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بدگمانی مت کرو اپنے بھائیوں کے متعلق. معلوم ہو گیا تو خبر کی ذرا اچھی تحقیق کر لو. ہاں, ایسا نہیں کہ جلد بازی میں کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسا ہے کیا کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ غلطی کب ہاتھ کو لگے, کب اچھالے لوگوں کے سامنے؟ اعوذ باللہ, ایسا نہیں. پہلے کیا کرو, اگر غلطی معلوم بھی ہو جائے, غلطی ہمیں معلوم بھی ہو جائے, کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنا ہے. تحقیق کرنا ہے کیا صحیح میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے ہمارے بھائی کے متعلق, اور معلوم بھی ہو جائے کہ یقیناً یہ غلطی ہے ہمارے بھائی کے اندر. اگر یہ دنیا میں پردہ ڈالیں گے غلطی پہ, اللہ کل قیامت کے دن ہمارے غلطیوں پہ پردہ ڈالے گا انشاءاللہ. تنہائی میں اصلاح کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ غلطی معلوم ہوتے فیس بک پہ اپڈیٹ کر دیا, انسٹاگرام پہ اپڈیٹ کر دیا, سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کر دیا, ایسا نہیں. بلکہ اس سلسلے میں ذرا صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ دوسرا اسٹیپ, سیکنڈ قدم آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے؟ تنہائی میں کرنا ہے. کیوں؟ معلوم, جو ہمارے بھائی نے غلطی کی ہے, وہ غلطی کرنے والا ہمارا بھائی اور اس کا مزاج انسانوں کا ہے, فرشتوں کا نہیں ہے. ہاں, اس کا مزاج کیا ہے؟ انسانوں کا ہے, فرشتوں کا مزاج نہیں ہے اس کا. یہ بات جاننا ہے کہ اس کے اندر ہر انسان میں کمزوری ہے. کل بنی آدم خطاؤن, ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر آدم کے بیٹے سے غلطیاں ہونے والی ہیں. یہ بات جانو اس کا مزاج کیسا ہے, اس کے مزاج کے حساب سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہاں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اصلاح کرنے کے چکر میں تم اور بڑا فساد مچا دو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس کے مزاج کو جانو. اس کے دوسرا اسٹیپ ہے, یہ دوسرا قدم ہے اصلاح کرنے کا, کہ تم جاننے کی کوشش کرو کیسا, جیسا ایک مریض, ایک ڈاکٹر کو, ایک حکیم کو ایک مریض کے مرض کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کے مرض کے بارے میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوا نہیں پھرتا, بلکہ تنہائی میں اس کا علاج کر دیتا ہے. ہم بھی تنہائی میں اس کا علاج کر دینا, پھر ایسا ڈھنڈورا نہیں کرنا ہے. یہ بہت خطرناک عمل ہے, یاد رکھو. احترام مسلم کے اندر یہ بات میں کہہ رہا ہوں. کیا کرنا ہے کہ ہمارا بھائی انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اس سے غلطی ہوئی, ہم سے بھی ہو سکتی ہے. وہ فرشتہ نہیں ہے ہمارا بھائی. ہاں, انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اس کے مزاج کے مطابق, اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے ساتھ, اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح بھی کریں گے, اس کی عزت کا خیال بھی رکھیں گے. کیا کرنا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دوسرے نقطے کے مطابق کہ اگر کوئی غلطی کر رہا تو ہو کیا سمجھنا ہم. تیسرا قدم, اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو کیا سمجھنا, وہ غلطی کرنے والا درجے میں ہمارے سے کم ہے, ہم اس سے درجے میں بڑے ہیں. ہمارا بھائی غلطی کر رہا ہے تو وہ ہمارے سے مرتبے میں کم ہو گیا کیا؟ ہاں, وہ ہمارے سے مرتبے میں چھوٹا ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا, دیکھو, نماز پڑھنا, صدقہ کرنا, حج کرنا, قرآن پڑھنا, روزے رکھنا, سب اپنی جگہ پہ, تہجد پڑھنا, سب اپنی جگہ پہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ دیکھو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے شریر اور برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہو. اللہ اکبر. تم تہجد گزار ہوں گے, نمازی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, تم قرآن پڑھتے ہوں گے, تلاوت کرتے ہوں گے, صدقہ خیرات کرتے ہوں گے, لیکن اگر ہمارے اندر ایسی کوالٹی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تو ہم معاشرے کے شریر اور بدترین انسانوں میں سے ایک انسان ہیں. اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا ہے کسی کو بھی. کیا ہے یہ؟ احترام مسلم کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہم. ایک دوسرے کا احترام سیکھو, ایک دوسرے کا جو ہے نا, ایک دوسرے کا مقام جانو,
احترام کرو ایک دوسرے کا. گھر میں ہے ماں باپ کا احترام کرو, بھائی بھائی کا احترام کرے, شوہر بیوی کا, بیوی شوہر کا, ہاں پڑوسی پڑوسی کا, دوست دوست کا, محلے والے, نمازی, مصلی, ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنے. یہی معاشرے کے امن کی بقا کا حصہ ہے. اس سے ہی معاشرے کا امن باقی رہتا ہے. اگر یہ احترام ختم ہو گیا تو یہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے. احترام رکھو, انشاءاللہ ایک دوسرے کے غلطیوں کی پردہ پوشی کرو, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. غرض چند ایک باتیں میں نے موٹی موٹی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں حق سچ کہی گئی, اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو سارے دوسرے مسلمانوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم میں سے ہر کسی مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے متعلق اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہی مہربانی کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. امت مسلمہ پر مہربانی فرما دے, امت مسلمہ پر رحم فرما دے. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے, اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے تو ان کی مدد فرما. اللہ جو کوئی بیمار حال ہے, اللہ ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ تو جب تک ہم سب کو زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.